یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بعد مدینہ کی سوشل لائف بدل گئی، حجاب سے لے کر ایڈاپشن تک۔ آئیے جانتے ہیں سورہ الاحزاب ہمیں کیا بتاتی ہے۔ السلام علیکم، آج بات کریں گے قرآن کی 33ویں 33rd سورہ سورہ الاحزاب کی۔ احزاب کے معنی ہے گروپس کے یا کمبائنڈ فورسز کے۔ تو سب سے پہلے اس میں ان 3 طرح کے جو جہالت کے زمانے کے خیالات تھے ان کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ جو ان کی آئیڈیالوجیز تھی وہ غلط تھی۔ جو منافق تھے کچھ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دل بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ کسی بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے، اور آپ کی بیوی آپ پر حرام نہیں ہوتی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں جیسی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کے حقیقی بیٹے جیسا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ ان دونوں پہ الگ گائیڈ لائنز، الگ شرائط لگتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور ام المؤمنین کا ذکر ہے، اور یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پہ، مومنوں پہ ان کی اپنی زندگیوں سے زیادہ حق ہے، اور یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر 2 جنگوں کا ذکر ہے، ایک احزاب کا جس میں بہت سے گروپس نے حصہ لیا تھا مدینہ میں اٹیک کرنے کے لیے، اور اس کو غزوہ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت سلمان فارسی نے وہ مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ دوسری جو غزوہ ہے وہ بنو قریظہ کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے انفارم کیا کہ وہ بنو قریظہ کی طرف جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں جا کر 25 دن انتظار کیا، اور پھر یہودیوں نے سعد بن معاذ سے پوچھا، ان سے یہ کہا کہ وہ فیصلہ کریں۔ اس کے بعد 7 انسٹرکشنز ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، اور وہ یہ کہ مردوں سے نرم آواز میں بات نہ کی جائے، اپنے گھر وہ مت چھوڑیں بغیر کسی ضرورت کے، اور اپنی خوبصورتی کا اظہار مت کریں باہر جاتے ہوئے، اپنی نمازوں کا خیال کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں اور حدیث کا ذکر کریں۔ پھر ذکر آتا ہے کہ ڈیزرونگ لوگ کون سے ہیں، وہ لوگ جن کو معاف کر دیا جائے گا اور جن کو انعام ملے گا۔ تو وہ مومن مرد اور عورتیں جن کے پاس یہ صفات ہیں وہ ہوں گے جن کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ یہ ہیں کہ وہ مومن ہوں گے، وہ اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، ان میں صبر ہوگا، وہ نیک ہوں گے، اللہ کی اور حسن کی اطاعت کرتے ہوں گے، صدقہ دیتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ پھر یہاں پہ زید علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی، طلاق دی، اور جن کی شادی بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح زید کی جو بیوی تھی پہلے ان سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ جو زید علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت وسلم کی بہو نہیں تھی، اور تبھی ان کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک گواہ بنا کر بھیجے گئے، اور وہ ایک خوشخبری لے کر آئے، اور وہ اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور یہ مسلمانوں کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر کچھ اور انسٹرکشنز ہیں طلاق کے حوالے سے، یہ کہ اگر آپ کا کسی سے نکاح ہوتا ہے اور حق مہر طے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ آدھا حق مہر واپس کر دیں، اور اگر آپ کا کسی سے نکاح ہو جاتا ہے اور حق مہر طے نہیں ہوتا اور کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا اور آپ قریب نہیں جاتے ایک دوسرے کے، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت کے مطابق جو بھی جائز ایک حق مہر ہوتا ہے وہ آپ واپس کر دیں۔ اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی کہ ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جتنی شادیاں کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتا ہے اور حق مہر کے بغیر آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت تھی کہ وہ کسی بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر اور بیویوں سے اجازت لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب رہتے تھے تو دوسری بیویوں کی اجازت کے ساتھ رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے
اور جو مومن عورتیں ہیں ان کو پردے کا حکم دے. اور کچھ انسٹرکشنز اینڈ میں مومنوں کے لیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ سچ بولیں اور اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھی بات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہو اور آپ بخشے جائیں. ملتے ہیں اگلی صورت میں کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ.